استعفا آیا ہے, بہت بڑا استعفا ہے, اور یہ چیتے نے استعفا دیا ہے. یہ سب سے بڑا چیتا ہے, اور چیتا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور ضمیر کی وجہ سے میں استعفا دے رہا ہوں. اس ملک کے اندر جو چند جھوٹ بولے جاتے ہیں, ان جھوٹوں میں ایک جھوٹ یہ ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہے, دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ قوم کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں, اور چوتھا جو سب سے بدبودار جھوٹ ہے کہ ضمیر. تابوت والی خبر ہے بی بی سی کی, انہوں نے جو ریلوے حکام ہیں کوئٹہ اسٹیشن پر ان سے بات کی ہے, اور اس کے مطابق 200 سے زائد تابوت جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں. 90 انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی لوڈ کر دی ہیں, اس کے علاوہ مزید 100 سے زائد جو ہیں 130 کے قریب مزید لوڈ کریں گے اور ہم وہاں پر بھیجیں گے. 220 تابوت جو نمبرز ہیں خاص طور پہ, اور جو ہماری فوج نے ایک شاندار آپریشن کیا ہے کہ ان کو تو ایف بی آئی کو ٹریننگ دینی چاہیے, اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو ان کا ٹاؤٹ کٹ پتلی بیٹھا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان, ان کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آئی, یہ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یہ استعفا جناب آیا ہے, جناب یہ عمران کشور صاحب ہیں, اور یہ ڈی آئی جی ایڈمن لاہور. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر کے مین کیپٹل جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا, اور وہ لوگ جو اس میں یہ ٹرین ٹریٹی میں مارے گئے ہیں. ضمیر نہیں ہے, گھنٹہ ہے. یہ گھنٹہ جب دل کرتا ہے بجا جاتے ہیں, اور یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا گھجنی ضمیر ہے. جب دل کرتا ہے سو جاتا ہے, جب دل کرتا ہے جاگ جاتا ہے. یعنی کبھی ایسے کھڑا ہو جاتا ہے ضمیر, کبھی ایسے لیٹ جاتا ہے. تو عجیب و غریب قسم کا ضمیر ہے جو کہ کبھی اٹھتا ہے, کبھی لیٹتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی جاگتا ہے. تو ضمیر نہیں ہے, گھنٹہ ہے. لیکن بہرحال اس چیتے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. لیکن چیتا اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہے, اور اب جو استعفا اس نے لکھا ہے انگریزی اس نے لا کر رکھی ہے. اچھا, ان سب کو یہ پتا ہے کہ ہمیں ایک تو ہمارے اوپر روب ڈالنا ہو تو کیسز کر دیں, یا پھر انگریزی بولنا شروع کر دیں. یعنی ہمیں سامنے بٹھا کر انگریزی میں آپ بس جو مرضی کہہ دیں, ہم سمجھے کہ یار کیا ذہین بندہ ہے, یار کیا توپ ہے, یہ تو کوئی کمال, یہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے اتر کر آیا ہوا. اور اگر اس کے اندر برطانوی ایکسنٹ کا تڑکا یا امریکی ایکسنٹ کا تڑکا, یعنی بندہ ہوگا دوسری دفعہ گھر میں اسے روٹی کوئی نہیں, یعنی اپنی بیوی اسے منہ نہیں لگاتی ہوگی, لیکن بیٹھ کر جی او ہو آئی بین ٹو دس آئی بین ٹو دیٹ, تو یہ تڑکا جو لگا رہا ہے, یعنی اردو میں لکھنا چاہیے تھا اسے استعفا, اور بلکہ پنجابی میں لکھنا چاہیے تھا, چونکہ جو کلب میں وہاں پر بیٹھ کر ایک پرسکون ماحول میں افطاریاں پھاڑ رہے ہیں اور بکرے پھاڑ رہے ہیں, اور بڑے سوفیسٹیکیٹڈ وے میں ٹیشو لے کر کبھی ادھر سے صاف کیا, کبھی ادھر سے صاف کیا, پاس آن دا پکوڑے پلیز, پاس آن دس اینڈ دیٹ. دل کانپ رہا تھا, یقین مانے دل کانپ رہا تھا. جب میں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن دیکھی, جب میں نے شہباز شریف صاحب کی گفتگو دیکھی, ہم اتنے بدبودار نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے, اتنی موٹی کھالیں یا اتنا مردہ ضمیر نہیں ہو سکتے کہ بھائی ہماری ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے, 450 بندہ تھا اس کے اندر, ہائی جیک ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اس وقت واویلا مچا ہوتا, پورے ملک کے اندر عوام سڑکوں پر ہوتی, رولا مچا ہوتا کہ اب یہ کیا ہوا ہے, یہ آخر کیسے ممکن ہوا ہے, یہ کیسے دہشت گرد پینیٹریٹ کر گئے, یہ کون تھا جس نے 2 دنوں تک پورے ملک کو ہاسٹیج بنا کر رکھا. پاکستان کے جو اداروں کی شخصیات ہیں وہ پارلیمنٹ مان کے اندر موجود ہوتی, سوال جواب ہوتے, عوام پوچھ رہی ہوتی, اخبارات میں لکھا جا رہا ہوتا, ٹیلی ویژن پر لوگ وہ ٹیبل توڑ رہے ہوتے. لیکن یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جناب وہ لسی پی کر سب بس ٹھیک ہے, ہو گئے آگے, بس بالکل سکھ چین شانتی ہے, اور وہ بھجن کو بجا رہا ہے, اور بس ٹھیک ہے گائی جاؤ, پی جاؤ, کھائی جاؤ. یعنی بڑا عجیب و غریب ہے, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا دنیا ایسے بیہیو نہیں کرتی, یہ اب نارمل ہے بھائی. یہ آپ فلموں کے اندر یا نیٹ فلکس کی سیریز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آتے ہیں اور ٹرین پوری کی پوری ہائی جیک کر جاتے ہیں, اور ہماری گفتگو کیا ہے, پی ٹی آئی یہ کر گئی, عمران خان یہ کر گئی. جو میں نے خبریں دیکھی تھیں وہ میرا خیال ہے کہ 3-3:30 بجے کے قریب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ سیکورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹر وغیرہ وہاں پہنچ گئے ہیں. اور اگر یہ جو آپریشن ہوا یا یہ جو لڑائی ہوئی ہے, یہ اسی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ شاید سوئفٹ رسپانس آیا ہے, جلدی پہنچے ہیں. ادروائز گوریلاز نے کیا کرنا ہے جی وہاں بیٹھ کر, اگر انہوں نے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو چن لیا ہے, سیکورٹی والے جو ملٹری والے فوجی حضرات ہیں ان کو باہر نکال لیا کہ یہ ہمارے شکار ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ایک بات ہے کہ جی ٹرین میں وہ بیٹھے رہے, انہوں نے ٹرین میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سوری میں وہ بیچ میں وہ بھی ایڈریس کر دوں. اصل میں تو پوچھ رہا ہوں کہ 1:30 بجے ٹرین کو روکا گیا, پھر کیا ہوا؟ پھر تقریباً 1 گھنٹہ صرف فائرنگ ہوئی, ٹرین کو روکا بھی, بلاسٹ سے کیا. اور وہاں پر فوج تو تھی نہیں, کوئی نہیں تھا نا. تو فائرنگ کس طرف سے ہو رہی تھی؟ فائرنگ دونوں طرف سے ہو رہی تھی, پہاڑوں سے بھی ہو رہی تھی, اور ٹرین کو پھر یہ اور وہ جو فائرنگ تھی وہ بی ایل اے والے ہی کر رہے تھے. ایگزیکٹلی, ناٹ اونلی بی ایل اے کی اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں 4-5 گروپس ہیں, اس میں وہ شامل ہیں, اور تقریباً 100 لوگ تھے.
تقریباً اچھا یہ بہت بڑا فگر ہے، 100 بہت بڑا، لوگ. جی. اب تو کیونکہ شاید بی بی سی نے بھی یہ لکھا ہے، کیونکہ جو ایک پولیس افسر ہیں، اہلکار ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس ایمونیشن بہت کم تھا، ہم ان سے زیادہ دیر نہیں لڑ سکے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ زیادہ تھے، ہمارے سے کہیں زیادہ تعداد تھی ان کی. جی ایگزیکٹلی 100 تو وہ لوگ تھے نا جو ان کی اپنی جو الیجڈلی اپنی ویڈیو جو انہوں نے ریلیز کیا، وہ کیا ہیکل ہے، کیا وہ جی. جو ان کا پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی آپ کو 100 لوگ تو بالکل ٹرین کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے یہ گوریلا ایک طرح کا حملہ تھا. تو ان کو وہاں پر اس میں یہ بلوچستان کی پہاڑی میں بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا. بلکہ میں سن رہا تھا ایک جو سروائیور تھا، انہوں نے کہا جب اتنے غصے میں تھے، اتنا اینگر تھا ان پہ بیس لوگوں پہ، وہ تو کوئی ریاست کی پالیسی نہیں بناتے، نہ وہ ریاست کے ساتھ کہ ان کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. کہتے پورے کے پورے میگزین خالی کیے گئے ہیں بعض لوگوں پر جس وقت مارا گیا. اتنی بے رحمی، اتنا غصہ، اتنا اینگر، وہ بھی ان لوگوں پہ جن کا ان تمام چیزوں سے ایشو سے لینا دینا نہیں تھا. تو اس باربیرینزم پہ دنیا کے ملک جو ہیں انہوں نے بہت بڑا اس پہ ریئیکشن دیا ہے. ایک تو یہ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ انڈیا اور افغانستان نے کنڈمنیشن کیوں نہیں کی. نمبر 1، پاکستان نے ڈائریکٹلی یہی ذمہ داری جو ہے انڈیا پہ ڈالی ہے اور افغانستان پہ ڈالی ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے یا کوئی اس کی کنٹرول کرنا چاہیے جو اس پوری ٹریجڈی کا ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور اس پر اب تک جب میں بات کر رہا ہوں شاید ابھی کوئی جاری ہو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، انڈیا افغانستان کی طرف سے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں آیا پاکستانی فارن آفس کے الزام کے جواب میں کہ انڈین جو ہیں اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں یا افغانستان جو ہے وہ اس پہ کیا جواب دینا چاہے گا. سو دیٹس اے ویری امپارٹنٹ ڈبیٹ جس پہ ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی ایل اے جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا واقعہ کریں گے، دنیا بھر کی ہیڈ لائنز، میڈیا ہیڈ لائنز، اٹینشن آئے گی اور ہم ڈسکس ہوں گے، ٹرینڈ چلیں گے. مطلب بلوچستان لبریشن آرمی کا ٹرینڈ چل رہا تھا اس ٹویٹر پہ، بلوچستان کا ٹرینڈ چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلب ٹرین ٹریجڈی پہ چل رہا تھا، ٹرین ہائی جیکنگ پہ چل رہا تھا. سو ان کا خیال تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا پورا ہوگا اور پوری دنیا میں ہماری خبریں ہوں گی، ٹی وی چینلز، اخبارات، میڈیا، اور دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی اور دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ ساری بلوچستان جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ جو ان کا خیال ہے بی ایل اے کا یا ان کے حامیوں کا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، پاکستان حکومت سارے دباؤ میں ہیں کہ جب عالمی لیول پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بلوچستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں کر رہے، ظلم ستم کر رہے ہیں اور وہ جوابی طور پر آپ کے خلاف کاروائیاں کریں گے. سو ان کے ذہن میں یہ تھا. اور پھر کل کو ہم جائیں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، یورپین یونین ہے، دیگر فورمز ہیں، وہاں پر ہم جا کر یہ سارا اپنی یہ کہانی، اپنی مظلومیت جو ہے ان کے پیش کریں گے اور ہماری بات سنی جائے گی. اور ہم پرانی روش پر ہیں اور ہم تشدد پہلے سے بڑھانے جا رہے ہیں. بلکہ ڈی جی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں تو اب ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی فائر ود فائر، جب تک کہ سب کچھ جل کے خاکستر نہ ہو جائے. اللہ میرے وطن کو بچائے. لیکن یہاں پہ کوئی سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ غنڈے آپریٹ کر رہے ہیں. دہشت گردوں نے جب یہ ٹرین ہائی جیک کی تو ان کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا، اور یہ چیز اب ثابت ہو گئی ہے اور ڈی جی نے نمبر دے دیے ہیں. اور جو آپریشن کا اس نے طریقہ کار بتایا ہے کہ کیسے آپریشن ہوا ہے، وہاں سے پتا چلتا ہے کہ ڈی جی نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا. اب جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ دہشت گرد، جو کہ ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے رائٹ فلی کہا تھا، وہ تو نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک بڑی تعداد میں بندے پکڑ لیے، فوجی بھی پکڑ لیے، سویلینز بھی پکڑ لیے، اب ہم سے مذاکرات ہوں گے، کچھ ہماری ڈیمانڈز مانی جائیں گی، کچھ ہم ان کی مانیں گے، اور اس طرح سے بات آگے بڑھے گی.